اردو ہم بستری چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ان 3 تاریخوں میں ہم بستری کرنا منع ہے۔ اگر ہم بستری کی تو نقصان کیا ہوگا، اس ویڈیو میں سنتے ہیں۔ ناظرین، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ ہم بستری جب چاہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ مخصوص تاریخ ہے اور کچھ راتیں ہیں، کچھ ایام ہیں، اس میں آپ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ہم بستری کریں گے تو اندیشہ ہے آپ کو نقصان ہو جائے گا، تو اس لیے ان 3 تاریخوں میں ہم بستری کرنا منع ہے، ورنہ اگر ہم بستری کی تو نقصان ہوگا۔ صاحب احیاء نے لکھا ہے کہ 3 راتوں میں ہم بستری کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 1، مہینے کی اول شب، پہلی رات۔ نمبر 2، آخری شب۔ نمبر 3، 15ویں شب۔ پہلی شب، 15ویں شب اور آخری شب۔ کہتے ہیں کہ ان تینوں راتوں میں صحبت کے وقت، ہم بستری کے وقت شیطان موجود ہوتے ہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ان راتوں میں شیطان ہم بستری کیا کرتے ہیں، اور اس امر کی کراہت ان راتوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ صاحب رفاع المسلمین نے بھی مذکورہ بالا راتوں کے علاوہ شب چہارہ شنبہ اور شب عیدین میں بھی، اور اس رات میں کہ صبح کو ارادہ سفر کا ہو، ہم بستری کرنے کو منع لکھا ہے۔ ایسا کرنے سے فرزند میں کچھ عیب عارض ہوتا ہے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ابو نعیم کی کتاب الطب کے حوالے سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا، اے علی، آدھے مہینے میں اپنی اہلیہ سے، زوجہ سے ہم بستری نہ کیا کرو، کیونکہ ان تاریخ میں شیاطین آیا کرتے ہیں۔ شمائل ترمذی کے ترجمے میں فائدہ کے تحت لکھا ہے کہ مشائخ کی رائے میں عین نماز کے وقت ہم بستری کرنے سے اگر حمل ٹھہر جائے تو اولاد نافرمان ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ مہینے کی پہلی شب، مہینے کی 15ویں شب اور مہینے کی آخری شب، ان تینوں راتوں میں ہم بستری نہ کیا کریں، کیونکہ ان تینوں راتوں میں شیطان ہم بستری کرتے ہیں اور شیطان مداخلت بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح شب چہارہ شنبہ میں اور شب عیدین میں بھی، اور اگر سفر کا ارادہ ہو تو اس میں بھی ہم بستری کرنے کو منع کیا گیا ہے، جس رات سفر کرنا ہو۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ہم مسلمان ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔